الماء عند الخلاء ہے، بیت الخلاء کے پاس پانی رکھنا، یہ باب کا عنوان ہے۔ اس سلسلے میں جو حدیث آئی ہے وہ یہ ہے، مختصر سی بات ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا پھر ذکر آ رہا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت الخلاء تشریف لے جانے کے بعد جب آپ داخل ہو گئے تو انہوں نے یہ کیا، فوضعت له وضوءا، فرماتے میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا باہر تاکہ آپ تشریف لائیں تو آپ کو پانی مل جائے۔ جب آپ باہر تشریف لائے تو قال من وضع هذا، آپ نے فرمایا یہ پانی کس نے رکھا؟ فاخبرا، تو آپ کو تو خبر دی گئی کہ فلاں نے، فقال، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو کے، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ ابن عباس کو دین میں سمجھ عطا فرما۔ پچھلی دفعہ بھی ذکر ہوا تھا اور یہ دعا میں نے بتائی تھی، یہ کئی موقعوں پر اس طرح دعا دی گئی ہے ان کو، تو یہ وہ دعائیں جس کی وجہ سے ان کا علم کہاں تک پہنچ گیا تھا، میں نے اس کا ذکر کیا تھا۔ یہاں پر ایک بات پتہ چلی نا، بزرگوں کا ادب کیسے ہونہار تھے، دیکھیں کتنے سمجھدار تھے وہ، یعنی پہلے سے یہ بات انہوں نے جان لی کہ نکلنے کے بعد پانی کی ضرورت ہے تو پہلے سے آگے بڑھ کے پانی کا انتظام کر دیا۔ یہ ہوتی ہے سعادت مندی اولاد کے لیے، چھوٹوں کے لیے۔ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تو بس کیا بات ہے جناب، یہ دعائیں مل گئیں، کیا کیا برکتیں مل گئیں، جو وہاں تعظیم سے پیش آ رہا ہے اس کے لیے تو اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شاعر اللہ کی تعظیم بجا لائے تو دلوں کا تقویٰ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ ادب بجا لائے کہ اپنی آواز پست رکھے، یعنی وہی تعظیم۔ تو ایسے لوگوں کا دل اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، بس وہ بڑے متقی لوگ ہیں اور دل کے بڑے پاک صاف۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعظیم سے دل صاف ہوتا ہے، تعظیم سے تقوی اندر چلا جاتا ہے، تعظیم کرنے سے دین اوپر سے اٹھ کر اندر داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر تعظیم نہ ہو تو دین اوپر ہی ایک لباس کی طرح ہوتا ہے جسے اتار دیں اور باہر آ جائیں، اس کا اندر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اوپری لباس کی طرح ہوتا ہے بغیر تعظیم کے۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ، بہت سے لوگ تعظیم و ادب میں کوشاں نہیں ہوتے، اس کو اہمیت نہیں دیتے، تو دین پھر ان کے حلق سے اندر نہیں جاتا۔ تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ تقوی و طہارت دل میں داخل ہوگا، دین دل میں داخل ہوگا کب؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہوگی، جب آپ کا ادب ہوگا۔ کہ صحابہ نے اس پہ عمل کیا۔ تو حضرت ابن عباس اس طرح کے مواقع کی تلاش میں رہتے تھے، عورت صاحب کا بھی یہی حال تھا۔ یہاں پر ایک بات اور عرض کروں آپ کی خدمت میں، دعا کے حوالے سے، یہ جو لوگوں سے دعا لیتے ہیں نا ہم، اس کے بارے میں ایک بات ایک باریکی ذہن میں رکھیے گا۔ دعا لینا اچھی بات ہے، کسی سے کہنا بھائی دعا کر دیں، کوئی حرج نہیں، بزرگوں سے خاص طور پہ کہتے ہیں دعا کیجیے، کروانا چاہیے۔ لیکن ایک چیز ہم بھول گئے ہیں، ہمارے معاشرے میں ختم ہو گئی ہے، ایک ہے دعا لینا، ایک ہے دعا کروانا، یہ جو ہم کر رہے ہیں، اور دوسرا ہے دعا لے لینا، لینے کے قابل ہو جانا، دعا لینے کے اہل بننا۔ ایک ہے کسی سے دعا مانگنا اور ایک ہے دعا لینا۔ دعا لینا جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے صاحب، جیسے یہ یہاں پر پتہ چلا حضرت ابن عباس نے ایک عمل کیا، ادب سے پیش ہوئے، ایک خدمت انجام دی، دعا مل گئی۔ تو آج ہمارے نوجوان اس بات سے دور ہیں کہ دعا کیسے لی جاتی ہے، ہمیں وہ خدمتیں اب ہم بھول گئے، بڑوں کا وہ ادب، ان کا وہ لحاظ کہ جس کو دیکھ کر بڑے خود بخود دل سے دعائیں دیتے ہیں، ماں باپ کے دل سے دعا نکلے۔ دیکھیں نا، اصل کمال تو اس میں ہے، ہم نے کہہ دیا اور کسی نے دعا مروتاً کر بھی دی چلیے، تو اس میں ظاہر سی بات ہے وہ بات نہیں آ سکتی۔ لیکن ایک شخص کے دل کو راحت پہنچی، دل خوش ہوا، کسی کا، کسی کی مدد کیا آپ نے، کسی کا سہارا بن گیا، اور پھر اس نے اٹھا کے ہاتھ دعا مانگی ہے۔ یہ دعا ایسی ہے جناب کہ جب آپ کو یہ دعائیں ملنا شروع ہو جائیں گی، سمجھ لیں کہ آپ کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھل گئے۔ اس لیے ضعیفوں کمزوروں سے دعائیں لیجیے، حتیٰ کہ حیوان و جانوروں سے دعا لیجیے۔ جی حیوان و جانور تک اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں، جب ان پہ کوئی رحم کھاتا ہے، ان کے کوئی کام آ جاتا ہے۔ تو یہ جس طرح دعا ملتی ہے ان سب چیزوں سے، ایسے ہی بد دعا بھی ہوتی ہے، اور بد دعا سے بچا جائے اور دعا والے کام
کرے آدمی تو اس کو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوتا ہے. خاص طور پہ ماں باپ کی دعائیں جو ہیں یہ ضرور کام آتی ہیں.